اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عدل اجتماعی کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن کریم عدل اجتماعی کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور عدل اجتماعی کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے معاشرے میں کون کون سی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عدل کے بارے میں۔ تو دیکھیے، عدل کے معنی ہوتے ہیں برابری کے، توازن اختیار کرنا، کسی چیز کو سیدھا کرنا، دو چیزوں کو اس طرح سے تقسیم کرنا کہ دونوں میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، دونوں برابر ہوں، یہ عدل کے معنی اور مفہوم آتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں عدل کے معنی کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، وضع الشیء فی محلہ، یعنی شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ اس کے مقابلے میں ظلم آتا ہے، اور ظلم کے معنی ہوتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی شے کو اس جگہ پہ رکھنا جہاں پہ اس کا مقام نہ ہو، جہاں اس کو رکھنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے، جیسے ہم سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں تو اب ٹوپی کی جگہ سر ہے، اب اگر کوئی ٹوپی جو ہے قدموں میں رکھ دے تو یہ ظلم ہوگا، اور ٹوپی کو اگر سر پہ رکھتا ہے تو یہ عدل ہوگا۔ اسی طریقے سے جوتی خواہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، کتنی ہی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن اس کی جگہ پیروں میں ہوتی ہے، اگر کوئی شخص سر پر جوتی رکھ لے تو یہ ظلم ہوگا۔ تو اس طرح عدل کے معنی ہوتے ہیں شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ عدل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عدل انفرادی اور ایک ہے عدل اجتماعی۔ عدل انفرادی سے مراد یہ ہے کہ اپنے ساتھ عدل کرنا، یعنی اپنی جو جسم کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، یعنی اپنی خوراک کا خیال کرنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی نیند کا خیال رکھنا، تو یہ عدل انفرادی میں آتا ہے۔ عدل اجتماعی سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کو یکساں حقوق حاصل ہوں، معاشرے کے تمام افراد میں مساوات پائی جاتی ہو۔ اگر کوئی شخص اس نے ظلم کیا ہے، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، اس کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کمزور ہے، اگر کوئی شخص مظلوم ہے، تو اب خواہ وہ کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی قوم قبیلے سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، لیکن اس کو انصاف ملنا یہ اس کے بنیادی حقوق میں سے ہے۔ تو اس سے عدل اجتماعی سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ تمام افراد کو یکساں حقوق حاصل ہونے کے ناطے اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اسے انصاف ملنا چاہیے، خواہ وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، وہ خواہ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوال کی طرف کہ اگر معاشرے میں عدل اجتماعی کو نافذ نہ کیا جائے تو معاشرے میں کون کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا وہاں پر ظلم کا نظام قائم ہو جاتا ہے، وہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام قائم ہو جاتا ہے۔ جو جتنا پاورفل ہوگا، جتنا طاقتور ہوگا، وہ اپنے اتنے ہی حقوق کا تحفظ کرے گا اور دوسروں کے حقوق کو غصب کرے گا، اور جو جتنا مظلوم ہوگا وہ اتنا ہی لوگوں کے ظلم کا شکار ہوگا۔ تو جب معاشرے کے اندر جو ہے عدل نہیں رہتا تو پہلی چیز جو اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ ظلم کا نظام قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب معاشرے میں جو ہے وہ عدل کا نظام نہیں رہتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن اور لوٹ مار جو ہے وہ اس کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو جتنا دوسرے کو وہ لوٹ سکتا ہے، دوسرے کے ساتھ وہ ظلم کر سکتا ہے، دوسرے کے حقوق کو غصب کر سکتا ہے، وہ دوسرے کے حقوق کو غصب کرتا ہے، دوسرے کے حق تلفی کرتا ہے، اور دوسرے کے حقوق پر ناجائز جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ظلم کا دور دورہ ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے مفادات کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر جو ہے وہ عدل کا نظام قائم نہیں رہتا تو لوگوں کے اندر حرص، طمع اور لالچ بڑھ جاتی ہے۔ وہ لالچ میں آ کر، وہ حرص میں آ کر، وہ اپنی طمع کے اندر آ کر دوسروں کا نقصان کرنے سے گریز نہیں کرتے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے، وہ ان کا استحصال کرنے سے گریز نہیں کرتے، وہ ملاوٹ کرتے ہیں، وہ ایسی چیزیں بناتے ہیں جو لو کوالٹی کی ہوتی ہیں اور پرائس وہ چارج کرتے ہیں جو اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہے۔ جب عدل اجتماعی کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو جہاں دوسری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہاں ایک خرابی یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اپنی
بنیادی ضروریات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے کہ ان کو انصاف ملے، ان کو پینے کا صاف پانی ملے، ان کو رہنے کے لیے گھر ملے، ان کو علاج معالجے کے لیے ہاسپٹلز ملیں۔ لیکن جب جو ہے معاشرے میں ظلم بڑھ جاتا ہے، جب معاشرے کے اندر جو ہے عدل اجتماعی نہیں رہتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس علاج معالجے کے لیے جو ہے وہ مناسب ہسپتال نہیں ہوتے، اگر ہسپتال ہوتے ہیں تو وہاں ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے لیے کھانے پینے کی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں، خوراک، لباس، ان کی جو ہے وہاں پر کمی بیشی ہو جاتی ہے، ان کے لیے کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کی عدل کے بارے میں، عدل کے معنی اور مفہوم کیا ہیں، عدل اجتماعی سے کیا مراد ہے، قرآن کریم نے عدل کی اہمیت کو کس طرح سے بیان کیا ہے، اور ہم نے آخر میں یہ بھی بتایا کہ عدل اجتماعی کو نافذ نہ کرنے کی صورت میں، یا عدل اجتماعی جب معاشرے میں نہ ہو تو اس کی وجہ سے معاشرے میں کیا کیا برائیاں جنم لیتی ہیں اور کیا کیا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔